چرخ بھی سکتے میں کسی شیخ کی رحلت چند پورے کا میں خانہ اس سے ہی نمایاں تھا تھی فارسی گھوٹی میں تھی فارسی گھوٹی میں غمگین ہے ذاکر اب صابر پہ ستم ٹوٹا اور عارف و عبداللہ دونوں ہی پہ غم ٹوٹا جابر و سمی پر بھی جابر و سمی پر بھی برپا ہوئی شامت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں دیکھو علی جاں کو روتے ہوئے جاتے ہیں افتخار پہ غم ٹوٹا عبد رحمہ رلاتے ہیں اب خانداں غمگی ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں اب یہ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا نسیم صاحب یہ قلونسری فرمائیں اور یہ ابا کے شروع کے شاگرد ہیں حضرت مولانا نسیم احمد صاحب مدرسہ کھنگراولی کاندلہ کے پاس ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہ ابا کے بڑے خاص شاگردوں میں ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قلونسری فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا نام سری ہوگی میرے ذمہ لگا دیا کہاں سے بات شروع کروں 40 سال سے مسلسل حضرت کا سفر کا حضر کا ساتھ رہا حیدرآباد ایک بار تشریف لے گئے مجھے ساتھ لے لیا کہ حیدرآباد چلنا ہے وہاں 4-5 روز تک رہے بڑا لمبا سفر رہا بہت ساری نسبتیں بیان کی گئی حضرت نے راستے میں بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس تو نسبت ہے جلال آباد کی اور وہی کام آتی ہے اتفاق سے ایک مولانا ٹرین میں مل گئے ان سے ملاقات ہوئی مولانا نے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں مولانا نے جواب دیا میں بھی حیدرآباد جا رہا ہوں پھر اس نے پوچھا آپ حیدرآباد کہاں جاؤ گے تو مولانا بولے کہ میں مفتی نوال الرحمان صاحب کے یہاں جاؤں گا وہ مولانا کے ساتھی تھے جلال آباد کے مفتی نوال الرحمان جو اس وقت امریکہ میں ہیں اس نے پوچھا پھر تو مولانا فاروق صاحب بھی آپ کے ساتھی ہوں گے کہ ہاں وہ بھی میرے ساتھی ہیں اس مہمان نے کہا کہ مولانا فاروق صاحب کا بیٹا اسی ٹرین میں ہے وہ انہیں لے کر آیا اور حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بالکل وہی صورت تھی مولوی فاروق صاحب کی پھر وہاں بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال بہت سارے واقعات سامنے آئے حیدرآباد کے امریکہ کے تذکرے
کتابیں چھپی، وہ آئی ماشاءاللہ۔ مفتی نوال الرحمان صاحب مولانا کے ساتھی تھے، ان کے بڑے بھائی شاہ جمال الرحمان، ایک ان کے بھائی شاہ کمال الرحمان، ایک ان کے بھائی شاہ زلال الرحمان، یہ چاروں بھائی بڑے اعلیٰ درجے کے عالم ہیں جو حیدرآباد میں چھائے ہوئے ہیں۔ مفتی نوال الرحمان صاحب کا تو کچھ نہ کچھ ذکر آپ کے سامنے بھی ہوگا، شاید یہاں بھی تشریف لائے، اور جو کتابیں لکھی ہیں اس کی تائید بھی انہوں نے لکھی ہے، جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ بہرحال میں کیا کیا سناؤں، بہت لمبا وقت چاہیے اور میں اس وقت اس حالت میں نہیں ہوں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، یوں تو رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، یوں تو رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، تم گئے جیسے ایسے بھی کوئی جاتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، بس سب کچھ سارے خزانے دفن۔ اس لیے اب ان کو ہمیں یاد کرنا ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، یہی بس ایک تعلق ہے۔ ان کو ہم کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کامیاب مصنف تھے، ایک کامیاب مدرس تھے، ایک باوقار صوفی تھے، ایک اعلیٰ دماغ منتظم تھے، کیا کا بیان کیا جائے۔ مرکز خلق و صفا حسن سراپا لکھوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کیا لکھوں۔ بہرحال اس وقت میں درخواست کر رہا ہوں عزیز القدر مولانا محمد احمد صاحب جو کلچھینے سے تشریف لائے ہیں، وہاں مدرسے کے محتمم ہیں مولانا محمد احمد صاحب، تشریف لائیں۔